بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید علی عباس ابن ببے صاحب عالم صاحب کی روح پرفتوح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، میں نے جس مشہور اور معروف حدیث کو اپنے سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، یہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ اور بالخصوص یہ وہ قوم جو شیعہ قوم ہے وہ اس کے ذریعے سے بہت سارے موقعوں پر استدلال کرتی ہے، اور یہ حق بھی ہے کہ اس مشہور حدیث کے ذریعے سے ان مفاہیم کو بیان کیا جائے کہ جن مفاہیم تک عام طور پر انسانی ذہن نہیں پہنچ پاتے ہیں. حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جان لو، الا عربی زبان میں ہمیشہ
کسی اہم بات کو جب متوجہ کرانے کے پہلے پیش کیا جاتا ہے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ نہایت درجہ اہم ہے، یعنی اس کے معنی ہے کہ اب جو حدیث حضور اکرم نے بیان فرمائی ہے وہ بقیہ حدیثوں کے درمیان مختلف ہے، بلکہ بقیہ حدیثوں سے اس کا رشتہ اتنا قوی اور محکم ہے کہ اگر بقیہ حدیثوں کی طرف توجہ نہ دی تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی طرف توجہ اور اس کی طرف اپنے ذہن کو لے کر جانا یہ حکم پیغمبر کے مطابق ضروری ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ جان لو جو محبت اہل بیت کے ساتھ، جو پیغمبر کی آل کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کی یہ موت شہادت کی موت ہے اور اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا سے جا رہا ہے وہ یقیناً بقیہ کی طرح سے موت کی آغوش میں سو رہا ہے، بقیہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ انسان جو محبت اہل بیت کے ساتھ جا رہا ہے اس کی آنکھ بھی بند ہو رہی ہے، بقیہ کی زبان رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، اس کی زبان بھی ٹھہری ہوئی ہے، اب یہ گفتگو نہیں کر رہا ہے، اس کے بغل میں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں، اس کے کانوں تک بظاہر آواز نہیں جا رہی ہے، اس کے ہاتھ اس کے پیر اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی کام اس کا نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور یہی صورتحال ان تمام افراد کی ہوتی ہے جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دنیا سے جانے والوں کا طریقہ کار ایک ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، لیکن یہ عجیب ہے، سب جا رہے ہیں لیکن ان جانے والوں کے بارے میں ان کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ہی نہیں، سب گئے، ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ مرے ہی نہیں۔ اور اسی لیے بقیہ زبانوں اور ہماری زبان میں ایک بنیادی فرق یہی ہے، وہ کہتے ہیں مر گئے، ہم میں سے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ وہ مر گئے، ہم کہتے ہیں انتقال کر گئے۔ انتقال کے معنی ٹرانسفر کے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ ہم نے کبھی اپنے جانے والے کو مردہ مانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے مرحومین کو ہمیشہ مرحوم مانا ہے، کبھی یہ نہیں تصور ہے کہ وہ مر گئے ختم ہو گئے۔ اور اسی لیے اگر آپ محسوس فرمائیں دنیا کا طریقہ کار ہے کہ جس موقع کے اوپر انسان دنیا سے چلا جائے اس کا بینک اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے، اب نتیجہ یہ ہے کہ نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ البتہ نکالنے کا تو پھر بھی پروسیجر ہے کہ ایک لمبے پروسیجر کو طے کرنے کے بعد اس کے سارے اماؤنٹ کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اب بڑھانے کا تصور نہیں ہے، کیوں؟ دنیا سے جا چکا ہے۔ دنیا کی بقیہ قوموں نے اپنے جانے والے کے بارے میں یہی تصور رکھا ہے اور ان کے وہاں یہ احساس ہے کہ جانے والے کے اکاؤنٹ میں اب کچھ بڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ واحد اور اکیلی قوم ہے جس کے وہاں کبھی مجلسوں کا اکاؤنٹ بڑھایا جا رہا ہے، کبھی صلوات کا اکاؤنٹ بڑھایا جا رہا ہے، کبھی تسبیحوں کا اکاؤنٹ بڑھایا جا رہا ہے، کبھی نمازوں کا اکاؤنٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بقیہ نے اپنے جانے والوں کو مردہ مانا ہے، ہم نے اپنے جانے والوں کو زندہ مانا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم نے کبھی اپنے مرحومین کو مردہ نہیں مانا، اور اسی لیے مجلس سوم ہو رہی ہے، مجلس پنجم ہو رہی ہے، چہلم کی مجلس ہو رہی ہے، دیسے کی مجلس ہو رہی ہے، چھمائی کی مجلس کیوں ہو رہی ہیں مجلسیں؟ یہ اسی بنا پر ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب ذرا سا بقیہ قوموں میں بھی جوش پیدا ہونا شروع ہوا ہے، اور جب ایک زمانے میں یہ تھا کہ مر گیا مردود ایک لفظ کہا جاتا تھا کہ نہ فاتحہ نہ درود، اب سب کچھ ہونے لگا ہے، وہ صرف دیکھ کر ہو رہا ہے، عقیدے میں شامل نہیں ہے، یہ نقل کی بنا پر ہے، ورنہ ان کے وہاں تصور نہیں ہے، زندگی کا تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ جو ایک طریقہ کار شروع ہوا ہے وہ اس بنا پر کہ ہم کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں نہ کریں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے 14 صدیوں سے کیا ہے، انہوں نے 50-60 سال کے اندر یہ کام شروع کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے مرحومین کو کبھی بھی مردہ نہیں مانا، اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ ہم نے جہاں اپنے مرحوم کو قبر میں لٹایا، دنیا کی کسی قوم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دنیا سے جانے والے سے گفتگو کرے۔ بقیہ کا تو عالم یہ ہے کہ جس کمرے میں کوئی مرحوم لیٹا ہوا ہو، اس کمرے میں رات گزارنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اس کمرے میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں تو عالم یہ ہے کہ لفظ موت زبان پہ نہ آنے پائے کہ کہیں ملک الموت نہ آ جائیں، یہ تک تصور ہے۔ کیوں؟ ان کے وہاں موت خاتمے کا نام ہے، وہ سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت صرف یہ واحد قوم ہے جس کے وہاں خاتمے کا نام نہیں ہے، یہ موت شہادت کا درجہ ہے۔ اور اسی لیے ہم اپنے مرحومین کو قبر میں لٹانے کے بعد آواز دیتے ہیں اسمع، اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ افہم۔ یہ افہم زیادہ اہم ہے بنسبت اسمع کی۔ اسمع یعنی سن لے، افہم یعنی میری بات کو سمجھ لے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے ہیں جو جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں لکھنؤ اور اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ مجازی طور پر یہ تصور ہے، یہ احساس ہے کہ بقیہ بے جان چیزیں بھی سن سکتی ہیں، البتہ مجازی طور پہ، حقیقتاً نہیں۔ سننے کے لیے تو مجازی طور پہ بہت سارے اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس جان نہیں ہے وہ بھی سن سکتا ہے، سن سکتی ہے شے، لیکن جب اگلا جملہ ہم نے کہا سمجھ لے، تو سمجھنے کا تعلق انسان کے شعور سے ہوتا ہے۔ حتیٰ اگر انسان کا ذہن سو رہا ہے، یہ انسان بیداری نہیں خواب کے عالم میں ہے، پھر بھی نہیں سنتا۔ یہ انسان تبھی آپ کی بات کو سنے گا جب پوری طرح سے بیدار ہو، شعور بیدار ہونا چاہیے، تب یہ انسان اپنی آپ کی آواز کو سن سکتا ہے۔ ہم نے اپنے مرحوم کو قبر میں لٹانے کے بعد جب یہ کہا کہ میری آواز کو سن لے، اگر یہیں تک کہا ہوتا تو بقیہ کہتے مجازی طور پہ کہہ دیا، حقیقت میں نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہماری آواز کو سمجھ لے، یہ اس بات کی علامت ہے ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے دنیا سے جانے والے مرحوم کو مردہ نہیں مانا ہے، بلکہ اس کے شعور کو بھی زندہ مانا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کا کیا احترام، کیا طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے، اور وہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار نے عطا کیا ہے۔ حقیقتاً ہمارے لیے ایک بڑی عظیم سعادت، بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو اس طرح سے یاد رکھیں اور اپنے مرحومین کا اس طرح سے تذکرہ کریں۔ ایک بات آ گئی ہے، یوں ہی ضمناً عرض کر دوں، البتہ میرے موضوع میں شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ بات آ گئی ہے، مناسبت ہے، لہٰذا میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض اوقات، توجہ سے سنیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات غیروں کے بعض الفاظ ہم بھی لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بڑے آرام سے انہیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ اگر اس کے معنی کی طرف توجہ دیں تو شاید یہ ناانصافی ہی نہیں بلکہ یہ وہ لفظ ہو کہ جس کی بنا پر ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں، قرآن مجید کا ایک سورہ، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور ایک عظیم الشان تاریخ ہے کہ جس تاریخ کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کا سورہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین۔ ہم نے غیروں سے لے کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سورہ یاسین تو مردوں کا سورہ ہے۔ نہیں، سورہ یاسین قلب قرآن ہے۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ اگر سینے میں دل دھڑک رہا ہے تو آپ زندہ ہیں۔ یہ سینے میں موجود دل کی دھڑکن آپ کے پورے وجود کو زندہ رکھے ہے، اور اگر سورہ یاسین کو مردوں کا سورہ کہہ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟
جس کو اللہ نے قرآن کی زندگی بنایا تھا اسے ہم نے مردوں کا سورہ بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مرحومین کے لیے سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ ہم بعد کا مرحلہ ہے۔ زندگی دینے کے لیے آپ واقف ہیں، انسان جس کے وہاں دل کی مشکلات ہیں وہ سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید ہے اس کے لیے کہ سورہ یاسین پڑھو تاکہ دل کی مشکلات تمہاری دور ہو جائیں، اور ہم نے اسی کو مردوں کا سورہ بنا دیا۔ یہ ایک ظلم۔ دوسرا ظلم جو ہم نے غیروں سے لیا، ایک عظیم الشان تاریخ ہمارے درمیان پورے سال میں آتی ہے کہ جو اس امام کی شب ولادت ہے کہ جن کے وجود کی بنا پہ آج کائنات باقی ہے، ہمارے اور آپ کے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم دوسروں سے لے کر کیا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ مردوں کی عید۔ اب میں آپ کو نتیجے تک لے کر آ جاؤں، آپ اگر توجہ فرمائیں، یہ دونوں لفظیں مردوں کا سورہ، مردوں کی عید، یہ دونوں لفظیں بتا رہی ہیں کہ یہ لفظیں وہاں سے آئی ہیں جن کے وہاں جانے والا مردہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں کون مردہ ہے آپ بتا دیجئے؟ جب ہمارے وہاں کوئی مردہ نہیں ہے تو مردوں کی عید کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ دونوں لفظ بھی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس لیے کہ جو مردہ ہو گیا اس کے وہاں عید کا تصور نہیں ہے۔ آؤ اہل بیت اطہار کی محبت کے دامن میں آ جاؤ، تمہیں موت نہیں آئے گی، زندگی مل جائے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عید منا سکتے ہو۔ لیکن اگر عید مرنے کے بعد بھی منانا ہے تو مردہ ہو کر نہیں بنا سکتے ہو، محبت اہل بیت کی بنا پہ شہادت لو پھر عید منانا۔ یہ دونوں لفظیں ہی ٹکرا رہی ہیں، لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ کبھی کبھی عام زبانوں میں، اور یہ تو ہم نے دیکھا بعض اوقات واٹس ایپ کے میسج میں بھی آ گیا، مردوں کی عید مبارک۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ زندہ امام کی شب ولادت کو اگر ہم نے اس لفظ کے ذریعے سے یاد کیا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ مردہ ہمارے وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا مردوں کی عید کا تصور نہیں ہے۔ میں ضمنی طور پہ یہاں تک آپ کو لے کے آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شہادت کو انہی کے لیے رکھا ہے کہ جن کے وہاں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے علم اصول کی بحث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ وقت ہمارا طویل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے علم اصول کی بحث ہے کہ یہاں پر حکومت ہے، وہ لفظ حکومت کو سمجھانے میں وقت جائے گا، لیکن ایک حقیقت ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ کی طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن اصل بات سمجھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو جگہ یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، سوال پیدا ہوگا زندہ ہیں تو کہاں کھاتے ہیں، کہاں پیتے ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ کہا اس کی تم فکر نہ کرو، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ بس ایک فرق ہے، دنیا والے بھی رزق پا رہے ہیں، شہادت پانے والا بھی رزق پا رہا ہے، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے، دنیا میں رزق پانے والا خود پہ خرچ کرتا ہے، شہید ہو جانے والا رزق اللہ سے لے کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور اسی لیے شہداء کی بارگاہ میں جا کر ہمیں وہ عظیم نعمتیں ملتی ہیں کہ جو نعمتیں زندہ کے پاس جا کر نہیں مل پاتی۔ وجہ یہی ہے، شہید کے پاس اللہ نے وہ درجات اور وہ عظمتیں رکھی ہیں کہ جو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ ایک یہ آیت شریفہ آل عمران کی، دوسری آیت شریفہ سورہ بقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہرگز ان لوگوں کو مردہ نہ کہنا، وہاں پہ تھا مردہ گمان نہ کرنا، یہاں پر ہے مردہ نہ کہنا۔
کیا مردہ نہ کہنا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، لہٰذا اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تم انہیں درک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دونوں چیزوں پہ پہرا لگایا ہے، نہ تو زبان سے مردہ کہو، نہ تم ان کو مردہ سمجھو، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس چلے جائیے جس کا تعلق اسلام مذہب سے ہے، جہاں شہید کی بات ہوتی ہے اسی آیت کو پڑھ دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں کہاں لفظ شہید آیا ہے آپ بتا دیجئے؟ میں پھر سے آیت پڑھ دیتا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہاں لفظ شہید آیا؟ نہیں آیا۔ دوسری آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہاں لفظ شہید آیا؟ نہیں آیا۔ لفظ شہید قرآن مجید میں اس معنی میں آیا ہی نہیں ہے۔ لفظ شہید استعمال کیا ہے حضور اکرم نے، اور وہ بھی اپنی اس حدیث میں جس میں فرمایا کہ محبت اہل بیت کے ساتھ دنیا سے جانے والا یہ شہید جاتا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، ہر وہ شخص جو قتل ہو جائے شہید نہیں ہوتا، اگر اس کے وہاں ولایت اہل بیت ہے تو شہید کہلائے گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب بڑی احتیاط سے ایک لفظ اور کہتا چلوں، ان کے وہاں بھی بہت سے مارے گئے ہیں، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، بہت سے مارے گئے ہیں، لیکن دکھا دیجئے کہ ان کے نام سے پہلے یا نام کے بعد شہید لکھا ہو، آپ دکھا دیجئے۔ انگلی کٹی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے مار دیے گئے، سب کچھ ہوا، لفظ آج بھی کوئی شہید نہیں لکھتا۔ ان کے چاہنے والوں کو تو شہید لکھنا چاہیے تھا، نہیں پتہ، یہ میرے نوجوان بچے متوجہ ہیں نہیں، بزرگان واقف ہیں، ان کے وہاں بھی قتل ہونے والے بہت سے ہیں، لیکن کسی ایک کے بارے میں آپ دکھا دیجئے کہ لفظ شہید لکھا جائے۔ اور میں قریب کیے دیتا ہوں، میدان کربلا میں امت مسلمہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی ایک بھی انسان سے کہلوا دیجئے کہ جو یزید کی فوج میدان کربلا میں ماری گئی وہ شہید تھے، دکھا دیجئے آپ کسی نے کہا ہو؟ کوئی ایک بھی آپ دکھا دیجئے کہنے والا۔ حتیٰ جمل میں بہت سے لوگ سامنے مارے گئے، دکھا دیجئے ان کو شہید کہا گیا ہو؟ آپ دکھا دیجئے وہ لوگ کہ جو جنگ نہروان میں قتل ہوئے، جو امیر المؤمنین کے سامنے کھڑے تھے، دکھا دیجئے ان کو شہید لکھا گیا ہو؟ وہ لوگ جو صفین کے میدان میں آئے تھے شام سے بڑے تم طراق کے ساتھ، یہ افراد جو شام سے آ رہے تھے، ان افراد کو امیر المؤمنین کی فوج نے مارا ہے، آپ دکھا دیجئے کسی نے شہید لکھا ہو؟ یہ ان سب کو شہید نہیں لکھا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت مسلمہ مانتی ہے شہادت کے لیے امام معصوم کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ وہ ایک محترمہ کہ جن کو بڑی عزت دی جاتی ہے، بھئی انہیں بھی تو مارا گیا، کنویں میں گرا کے مارا ہی تو کوئی شہید لکھ دے۔ سارا احترام، سارا پروٹوکول ہے، لیکن شہید نہیں لکھ سکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی امت مسلمہ مانتی ہے مارے جانے سے شہادت نہیں ملتی ہے، دامن اہل بیت سے وابستہ رہنے سے شہادت ملتی ہے۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ آج اس قوم کے وہاں ہمارا ہر جانے والا اس دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے ایسے میں نے دیکھی ہے وہ قبر، میں نے 95 میں وہ قبر دیکھی ہے کہ جس سے زندہ جنازہ اس انداز میں نکلا تھا۔ ہم لوگ جس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ کچھ دنوں کے لیے کرائے پہ لیا گیا تھا، وہ علاقہ اس کے قریب میں تھا قبرستان کے، اور قبرستان کا راستہ چوڑا ہو رہا تھا، روڈ چوڑی کی جا رہی تھی، قبروں کو وہاں کے اوپر ختم کر کے ان کے اوپر روڈ بنائی جا رہی تھی۔ اتفاق سے پتہ چلا کہ ایک قبر ہے کہ جس قبر میں جنازہ آج بھی محفوظ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بڑے ہی اہم بات تھی اور سارے عوام کے لیے بڑا مجمع جمع تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا
2 سال 4 سال کی بات نہیں ہے، 60 سال پرانی وہ دنیا سے جانے والی خاتون کہ جس کی قبر میں اس کا جنازہ ویسے ہی محفوظ تھا. اور اس سے زیادہ تعجب کی بات میں عرض کروں جس پر توجہ کم ہوتی ہے، اس خاتون کے جسم پر 60 سال پہلے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ بھی 60 سال سے محفوظ تھا. شاید آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جن کی عمر 60 کے آس پاس ہوگی. ہے کوئی جس کا 60 سال پرانا کوئی کپڑا آج رکھا ہو؟ 60 سال تو بہت لمبی بات ہے. 30 سال پرانا کسی کے پاس کپڑا رکھا ہے؟ 10 سال پرانا کپڑا اگر ہمارے پاس گھروں میں رکھا ہوگا تو اب اس کی کیفیت بدل گئی ہوگی، رنگ بدل گیا ہوگا. اس کپڑے کے اگر آپ دھاگے بھی دیکھیں گے تو ذرا سا آپس میں جدا ہو گئے ہوں گے. عجیب ہے، اللہ رب العزت نے 60 سال پہلے جس کفن کو پہنایا گیا اسے ایز اٹ از اسی طرح سے محفوظ رکھا. اور یہ ایک عجیب بات میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور. اس خاتون کا ہی دیکھیں، جیسے ایرانی زبان کہتے پروندہ، جیسے ہمارے وہاں کہتے فائل اس کی نکالی گئی. پتہ چلا 60 سال پہلے دنیا سے گئی تھی. بڑی نیک مؤمنہ، اللہ والی، نماز شب کی پابند، مجلسوں کی پابند، تسبیح کی پابند، زیارت عاشورہ کی پابند. عجیب خاصیتیں تھیں اس کی. ایک بہت بڑے مجتہد تھے، ان کی زوجہ تھیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں، جتنی بھی فضیلتیں تھیں وہ اس خاتون کی تھیں. ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت اس کفن کی نہیں تھی. کفن تو اس کے ساتھ زندگی میں رہا بھی نہیں ہوگا، وہ تو انتقال کے بعد اس سے وابستہ ہوا. اور پھر یہ وفاداری کا عالم ہے کہ اگر جسم محفوظ ہے تو کفن بھی محفوظ ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ رب العزت جب کسی کو بچاتا ہے تو اس سے وابستہ چیزوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے. آپ انصاف سے بتائیں، جب در اہل بیت کی ایک چاہنے والی کا یہ عالم ہے تو خود اہل بیت اطہار کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. اللہ زندگی عطا کرتا ہے انہیں جو محبت اہل بیت کے ساتھ، اور یہ بھی طے ہے کہ محبت اہل بیت اطہار وجود میں ہونی چاہیے، زبان پر نہیں. زبان معیار نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ نے یہ عظیم سرمایہ دیا ہے. ہمارے وجود میں ایک ایک جگہ اللہ نے محبت اہل بیت کو رکھا ہے، اور خاص طور سے یہ دل ہے کہ جس دل کے حوالے محبت اہل بیت کو قرار دیا ہے. فرمایا اسی بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان حب علی ابن ابی طالب قذف فی قلوب المؤمنین. اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین کی محبت کو مؤمنوں کے دلوں میں رکھا ہے. عجیب ہے. آنکھ میں البتہ روایت ہے آنکھ کے حوالے کیا، زبان کے حوالے کیا، کان کے حوالے کیا، لیکن وہ جو حوالے کیا ہے وہ جزوی طور پر، حقیقی طور پہ دل کے حوالے کیا ہے. کیوں؟ ایک وجہ ہے. دیکھیے انسانی وجود کے اندر یہ سارے پارٹ سب کے اپنے اپنے کام بٹے ہوئے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کس ذریعے سے؟ اپنی آنکھ کے ذریعے سے. نہیں کہہ سکتے کہ میں کان سے دیکھ رہا ہوں. آپ کہیں گے کان سے سن رہا ہوں، نہیں کہیں گے آنکھ سے سن رہا ہوں. آپ زبان سے بولیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبان سے دیکھا. سب کے کام بٹے ہوئے ہیں. یہ سارے بدن کے پارٹس ہیں، سب کے کام الگ الگ ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایک کا کام دوسرے کے حوالے نہیں کیا ہے. جو ہاتھ کرے گا وہ آنکھ نہیں کر سکتی، جو آنکھ کر سکتی ہے وہ کان نہیں کر سکتے، جو زبان کر سکتی ہے وہ ذہن نہیں کر سکتا. سب کے کام بٹے ہوئے ہیں. لیکن انسانی وجود کے اندر ایک دل ہے کہ جس کی عجیب انفرادیت ہے. اس کا خود کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن بدن کے جس حصے سے جو کام چاہتا ہے کرا لیتا ہے. دل جب چاہے آنکھ سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، زبان سے کہتا ہے بولو،
کان سے کہتا ہے سن لو، یہ دل ہے جو پورے وجود پر اختیار رکھتا ہے. جو دل میں ہوتا ہے وہی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، وہی کان سننا چاہتے ہیں، وہی زبان بولنا چاہتی ہے، وہی پیر لے جانا چاہتے ہیں، وہی ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، وہی ذہن سوچنا چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے محبت اہل بیت کو دل میں رکھا ہے. اب نتیجہ یہ ہے آنکھ وہی چیز دیکھنا چاہتی جہاں اہل بیت کا جلوہ ہے، زبان اہل بیت کی تعریف کرنا چاہتی ہے، کان اہل بیت کی تعریف سننا چاہتے ہیں. یہ پورا وجود ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ نے حوالے دل کے کیا ہے لیکن محبت اہل بیت پورے وجود کے حوالے ہو گئی ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ یہی دل انسان کو قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان قبر میں جا کر سو گیا، سوتا نہیں ہے. آپ نے یقیناً مرحوم علامہ طبرسی کا نام سنا ہے، اور وہ حضرات کے جو زیارت پر گئے ہوں اسی مشہد مقدس میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کے اوپر مرحوم طبرسی دفن ہیں. وہ چوراہے کے ذرا بغل میں، حرم مطہر کے بالکل قریب میں. یہ مرحوم طبرسی کون ہیں؟ یہ مجمع البیان جیسی عظیم الشان تفسیر کے مؤلف ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ ان افراد میں ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں خوش نصیب بنایا. قبر میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. علامہ طبرسی قبر میں جا کے واپس آئے تھے، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اچانک انہیں نئی زندگی ملی. اور اب جب ظاہر ہے کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا سارے رسومات کے ساتھ، غسل ہوا، کفن ہوا، نماز ہوئی، اس کے بعد انہیں دفن کیا گیا، سب واپس چلے گئے. اور اب عالم یہ ہے کہ قبر میں ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی دیا. اب زندگی تو مل گئی لیکن اوپر کیسے آئیں؟ اس منو مٹی سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا. ہم اگر اپنے کمرے میں ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر قبر میں ہو نکلنا بہت مشکل کام ہے. اسی وقت انہوں نے نذر کیا تھا کہ پروردگار اگر میں دوبارہ زندہ سمجھا گیا اور زمین کے اوپر آ گیا تو میں تیری کتاب کی تفسیر لکھوں گا. لیٹے ہیں قبر میں، منت تو مان لی ہے لیکن اب پوری کیسے ہو؟ کون ہے جو کب بچائے گا قبر میں؟ اللہ کا انتظام دیکھیے. ایک اسی جگہ دوپہر میں دفن ہوئے تھے، شام ہو چکی تھی، رات آ گئی تھی. رات کے موقع کا یہ واقعہ تھا. رات کے اندھیرے میں ایک شخص آیا، اور وہ شخص اس لیے آیا تاکہ ظاہر ہے کہ اب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ممبر سے، وہ چاہتا تھا کہ کفن کو لے جائے. بڑے ہی احترام سے لفظ کہہ رہا ہوں. اس نے قبر کا کچھ حصہ کھولا، اور کھولنے کے بعد اب جو ہاتھ اندر ڈالا کہ ظاہر ہے جہاں اتنا جگہ بنا لیا کیا وہ قبر میں ہاتھ ڈال سکے. قبر میں ہاتھ ڈالا اس نے، اور ہاتھ جب پہنچا تو اس نے کفن کو پکڑ لیا. اب جب وہ کفن کھینچے گا تو اتنی جگہ سے کفن باہر آ جائے گا. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک ہاتھ اندر آیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اب تو سمجھیے کہ یہ تو زندہ ہے، وہ مرا جا رہا تھا کہ یہ کیا قیامت ہو گئی، یہ قبر میں لیٹا ہوا مرتا مجھے پکڑے ہوئے. اب وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے اور یہ اندر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. خیر اب اس کی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے، اس کو تو ادھمرا ہوا جا رہا تھا. بڑی مشکلوں سے اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچنے کے لیے بقیہ اور بھی مٹی کو صاف کیا کہ دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، کون ہے جو مجھے اندر سے کھینچ رہا ہے. اب جو اور زیادہ مٹی کھولی تو دیکھا کہ اندر تو مرحوم بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی جگہ تھی کہ اس میں بیٹھ سکنے، بیٹھے ہوئے ہیں. خیریت یہ کیا ہوا؟ کہا میں تو زندہ ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے. اور اب وہ مرحوم جب قبر سے نکلے، ظاہر ہے کہ اب اس نے مدد کیا، یہ قبر سے باہر نکلے. کفن بہرحال ان کا کسی طرح سے ان کے بدن پہ لپیٹ دیا گیا. اب جو اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو کوئی گھر کا دروازہ کھولنے پہ تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں. جس کو دوپہر میں دفن کیا تھا وہ آدھی رات کو گھر کے دروازے پہ آ جائے، کون دروازہ کھولے گا؟ یہ اللہ کا انتظام. جسے اللہ عمر دینا چاہے اسے اس طرح سے بھی زندگی دیتا ہے. اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت، آخری مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زندگی واقعاً اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ زندگی کا اختیار اللہ نے اہل بیت اطہار کو دیا ہے.
جب بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ اور سن لیجئے کہ حقیقتاً یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر زندگیاں چاہیے ہیں تو آؤ اہل بیت اطہار کے پاس۔ آپ نے ایک بڑی مشہور کتاب، اچھا اسی کے بعد مرحوم طبرسی نے اپنے اس قبر سے نکلنے کے بعد پھر یہ کام شروع کیا اور اس کتاب کو مکمل کیا اور تفسیر کو مکمل کیا۔ تفسیر مکمل کرنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ نے گویا اتنی عمر اسی لیے دیا تھا، اسی لیے اپنی عمروں کو کسی نیک کام میں صرف کرنے کے لیے انسان کو نذر کرنی چاہیے۔ نہ جانے کون سا نیک کام ہو کہ ہماری عمر کے بڑھا دینے کا سبب بن جائے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی عمر کو پروردگار ان کے نیک کاموں کی بنا پہ بڑھا دیتا ہے۔ یہی ایک کتاب ہے جو آپ نے نام سنا ہوگا۔ اچھا آپ حضرت اگر تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے، باقی مومنین کو بیٹھنے کے موقع مل جائے، صلوات بھیجیے، آگے سمٹ آئیے آپ لوگ۔ آپ نے یقیناً ایک کتاب کا نام سنا ہے کامل الزیارات، بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور 14 معصومین کی زیارت کا کیا ثواب ہے بغیر اس کتاب کو پڑھے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ حضرات کے درمیان ذکر آتا ہے کہ فلاں حدیث اور فلاں حدیث اور زیارت کی یہ فضیلت، ساری روایتیں اسی کتاب میں لکھی کامل الزیارات، بڑی محنت کی ہے۔ مرحوم ابن بابوہ قمی علیہ الرحمۃ والرضوان، ان کا اصل نام تھا جعفر۔ سن 329 ہجری قمری کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اب آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ 329 وہ سال ہے کہ جس سال ہمارے آخری امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ 3 سال پہلے اسی خانہ کعبہ سے حجر اسود کو قرامطہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ انہی کی قوم کے بعض افراد، ایک فرقہ ہے کہ جو بامبے شہر میں رہتا ہے، لہٰذا میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا۔ یہ 6 امام کے ماننے والے ہیں، اور ان کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا جو ہے قرامطہ کہلاتا ہے۔ ان کا مرکز مصر میں ہے، ان دونوں کا البتہ مرکز مصر میں ہے، لیکن قرامطہ کا مرکز زیادہ ہے۔ یہ جو فاطمی حکومت تھی، یہ قرامطہ کی در واقع حکومت تھی، کہ جو آج بھی جن کے افراد موجود ہیں، اور جامعۃ الازہر یہ انہی کا تھا۔ یہ قرامطہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں یہ تصور تھا، یہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کو کعبہ اس لیے بنایا اللہ نے کہ اس کے پاس حجر اسود ہے، اگر حجر اسود کو وہاں سے ہٹا کے جہاں بھی لے جائیں گے کعبہ وہاں چلا جائے گا۔ یہ عجیب تھنکنگ تھی۔ انہوں نے اس زمانے میں 315 کے آس پاس خانہ کعبہ سے، 325 کے آس پاس خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکالا اور لے کے گئے مصر، اور وہاں پہ انہوں نے کعبے جیسا ایک عمارت کعبے کی بنائی تھی اور اس میں لگا دیا، اور دنیا والوں سے کہا کہ آؤ یہاں آگے تم طواف کرو، یہاں آگے تم حج کرو، اس لیے کہ کعبہ یہاں آ گیا ہے۔ کسی نے نہیں مانا، اور آپ کو تعجب ہوگا، ان سب کو جب یہ حجر اسود لے جانا تھا، 70 اونٹ اس حجر اسود کے پتھر کو، یہ حجر اسود کو کھینچتے ہوئے مصر لے گئے تھے، اور اس کے باوجود یہ اونٹ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، 70 اونٹ۔ اور جب 3 سال 4 سال کے بعد یہ ساری امت مسلمہ نے مخالفت کیا، سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حجر اسود کو وہیں لا کے لگاؤ، تو پھر انہوں نے کہا واپس پلٹائیں گے۔ جب یہ حجر اسود واپس آنے لگا تو صرف 1 اونٹ، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس حجر اسود کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے غور کیا؟ یعنی جب باطل کی طرف جانا ہو تو اتنی طاقت لگانی ہوتی ہے، جب حق کی طرف آنا ہو تو 1 قدم ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ۔ اب یہ 329 ہجری قمری ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کو یہ خبر مل گئی کہ اب یہ حجر اسود آ رہا ہے، اور یہ میں عرض کروں آپ کے وہاں بہت ساری باتیں ہم لوگ متوجہ نہیں ہیں، یہ حتیٰ برادران اہل سنت کے وہاں بھی ہے کہ حجر اسود کو وہی نصب کر سکتا ہے جو زمانے کا ولی پروردگار ہو، یہ ان کے وہاں بھی روایت، اور اس پر ان کو بڑا بھروسہ ہے۔ حتیٰ انہوں نے لکھا، یعنی یہ میں دیکھ رہا تھا تاریخ خانہ کعبہ جو لکھی گئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے
کہ جب یزید کے آگ برسانے کی بنا پر یہی خانہ کعبہ منہدم ہوا اور حجر اسود گر پڑا تھا تو دوبارہ نصب کرنے کے موقع پر کس نے نصب کیا تھا؟ ہمارے لیے تو امام ہیں، ان کے لیے ولی پروردگار، لکھا ہے اس میں کہ اس موقع پر امام سجاد علیہ السلام انہوں نے آ کر حجر اسود کو نصب کیا، ان کے وہاں روایت ہے۔ یہ مسلمہ ہے کہ اب جب 329 ہجری قمری میں یہ حجر اسود کو نصب کیا جانا ہے تو کون نصب کرے گا؟ جو ولی پروردگار ہوگا۔ ہمارے وہاں روایت ہے کہ امام ہوگا، یا امام یا نبی ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ امام کا دور ہے۔ جناب جعفر ابن بابا قمی، میں نے کہا کامل زیارات کے مؤلف، ان کو یہ خبر ملی کہ یہ حجر اسود 8 ذی الحجہ کو یعنی حج سے 2 دن پہلے نصب کیا جانا ہے۔ اور کون نصب کرے گا؟ یہ شیعہ عقیدے میں شامل ہے کہ امام نصب کرے گا، جو نصب کرے گا وہ وقت کا امام ہوگا۔ اس سے بہتر تو امام وقت کی زیارت کا موقع نہیں مل سکتا۔ نکلے قم سے، کہا میں تو جاؤں گا اپنے امام سے ملاقات کروں گا، زیارت کروں گا، لیکن اللہ کی مصلحت پہنچے بغداد اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لگا کہ بس اب ان کی موت آ رہی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد جس کا نام بھی اتفاق سے جعفر تھا، اس سے کہا کہ ایک میں خط دیتا ہوں، دیکھو بڑی امانت داری کے ساتھ جو بھی حجر اسود نصب کرے ان کے دست مبارک پہ یہ رکھ دینا، یہ میرا خط ان کو دے دینا۔ شیخ جعفر نے کہا ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے کہ شیعہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وقت کے امام ہوں گے، کہا میں جاؤں گا، یہ کام کروں گا آپ کا۔ پہنچا، یہ بیمار ہیں، اس حالت میں ہے کہ لگ رہا ہے کہ اب دنیا میں باقی نہیں بچیں گے۔ یہ شاگرد خط لے کے آیا، جس موقع کے اوپر یہ خانہ کعبہ میں پہنچا بڑا ہجوم تھا، پوری دنیا سے جمع ہوئے تھے اس زمانے کے مسلمان کے دیکھیں حجر اسود کیسے نصب کیا جاتا۔ ان کے لیے تو ایک عام بات تھی، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پورا خانہ کعبہ چھلک رہا تھا مسلمانوں سے۔ اس زمانے میں دیواریں چھوٹی تھیں اور ذرا سے اندر کی طرف تھیں تو جگہ بھی اندر کم تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے وہاں کے خادموں کو کچھ رقم دی کہ جو خادموں کے لیے اسٹیج بنایا گیا تھا اس اسٹیج پر جا کر یہ کھڑے ہوئے، بڑی مشکلوں سے۔ ایک خادم کو پیسہ دیا، وہ نیچے کھڑا ہوا، یہ اوپر کھڑے ہوئے۔ مجمع تھا 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی دوسرے کو جگہ دینے میں تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے یہ پہنچے تھے اس جگہ پہ۔ شیخ جعفر کہا اچانک میں نے دیکھا کہ یہی مجمع کہ جو دوسروں کو 1 انچ کھسک کے جگہ دینے پہ تیار نہیں ہے، وہی مجمع کائی کی طرح سے پھٹ رہا ہے، اور ایک نہایت درجہ خوبصورت جوان بڑے پروقار انداز سے آگے بڑھتے ہوئے وہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی آخری حجت اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے اس جگہ پہ آئے ہیں۔ کہ میں دیکھ رہا تھا، میں اس بلندی سے اترا نہیں ابھی، میں دیکھ رہا تھا کس وقار کے ساتھ وہی حجر اسود کے جس کو 70 اونٹ کھینچ کے لے گئے تھے، سوچے کتنا وزن ہو گیا ہوگا، وہی حجر اسود بڑے وقار کے ساتھ ایک ہاتھ سے مولا نے بلند کیا، دوسرے ہاتھ سے اسے نصب فرمایا، اور پورا مجمع خوشی کی بنا پر اپنے منہ سے، چونکہ عربوں کا خاص انداز ہوتا ہے، اپنے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا، اور ان کے لیے تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، اترے، یہاں تک کہ پھر امام آگے جا رہے تھے اور یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور امام بڑے وقار کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن یہ امام سے قریب نہیں ہو پا رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تیزی سے جا رہے تھے، امام تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اچانک ایک جگہ جب شہر سے باہر نکل گئے مکے کے، انہوں نے آواز دی کہ مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس وقت مولا ٹھہرے، گئے آگے بڑھ کر مولا کے دست مبارک پہ وہ خط رکھا کہ میرے استاد نے خط دیا ہے۔ مولا نے اس موقع پہ فرمایا کہ جاؤ واپس جا کر کہہ دینا شیخ جعفر ابن بابا قمی سے کہ اللہ نے ان کی عمر کو بڑھایا ہے، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوگا، 30 سال وہ اور زندہ رہیں گے، اور اس درمیان عظیم خدمت انجام دیں گے۔ یہی کامل زیارات کتاب۔ واپس آئے، ظاہر ہے کہ پھر امام اس کے اور بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد امام نظروں سے اوجھل ہو گئے، یہ واپس آئے، اپنے استاد کو بتایا، استاد تو ظاہر ہے کہ بہت خوش، لیکن یہ بھی افسوس کہ اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکا۔ عالم یہ تھا
کہ 30 سال میں انہوں نے یہ کامل الزیارات کتاب لکھی ہے، اور اب جب 30 سال مکمل ہو گئے تو پھر بیمار ہوئے، بالکل معمولی قسم کی بیماری، سارے خاندان کو قم میں جمع کیا، سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، سارے شاگردوں کو جمع کیا، سب کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ جب آپ بغداد میں بیمار تھے وہ بیماری بہت بڑی تھی اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، اس وقت میرے امام نے مجھے زندگی دی تھی، اور جو امام نے مجھے زندگی دی تھی اب وہ پوری ہو گئی، اس لیے کہ 30 سال پورے ہو گئے ہیں۔ یہ اطمینان، اور پھر وصیتیں کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عمر عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے امام کے ذریعے سے اس کو عمر دراز قرار دیتا ہے۔ اگر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ نہ کوئی کسی کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی زندگی کو عام انسان بڑھا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں کبھی کبھی تصور پیدا ہوتا ہے فلاں صاحب انتقال، کسی نے کچھ کیا ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ موت بندوں کے اختیار میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، اور جن کے اختیار میں رکھی ہے وہ کریم ہیں۔ وہاں یہ تصور نہیں ہے کہ اس طرح سے انسانوں کے ساتھ نا انصافی ہو جائے، معاذ اللہ۔ لہٰذا یہ جو ہمارے وہاں تصور پائے جاتے ہیں وہ بیجا قسم کے ہیں، اور ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے زندگی اہل بیت اطہار کے قدموں میں ہے، اور اسی چیز کو محسوس کیا میدان کربلا کے اس مجاہد نے جو نہ جانے کتنی آسائشوں میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ جانتا تھا یہ آسائشیں دنیا میں ایک مرحلے پہ جا کے ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا حسین کے قدم وہ عظمت عطا کریں گے کہ پھر وقت کا امام سلام کرے گا۔ یہ درجہ ہے اس حر کا کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو آقا کے قدموں پہ اس طرح سے نچھاور کیا کہ آج تک قوم آ کر، نہ صرف قوم بلکہ اللہ کا ہر نمائندہ آتا ہے میدان کربلا میں، اور پھر اپنے کو نچھاور کرنے کے لیے جملہ کہتا ہے کہ نفسی فداک۔ چھٹے امام نے جو زیارت تعلیم فرمائی اس میں ایک ایک امام، ایک ایک شہید کے لیے یہی لفظ ہے کہ میں آپ پہ نچھاور ہو جاؤں۔ نہ جانے آقا امام حسین کے قدموں کی کیا عظمت اور کیا برکت ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کچھ اس انداز میں باعظمت بنا دیتا ہے کہ پھر انسان اپنی زندگی کو جاویدانی زندگی بنا دیتا ہے۔ لیکن ہاں، کتنی آزمائشوں کے بعد امام حسین نے اس کربلا کے میدان کو گلزار بنایا ہے۔ کون امام حسین کی قربانیوں کو محسوس کر سکتا ہے؟ یقیناً ہم سبھی کے گھروں میں حادثات ہوتے ہیں، ہم سبھی کے گھروں میں انتقال ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ اٹھتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ نہ کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ پانی پینے کو دل چاہتا ہے، انسان صرف گریہ کرتا ہے، بکا کرتا ہے۔ کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے، ایک جنازہ اللہ کے میدان کربلا سے رکھا، دوسرا جنازہ تیار، امام حسین پھر میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس جنازے کو لے کے خیمے میں آئے، پھر تیسرا جنازہ تیار۔ امام حسین کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا، لیکن ہاں علامہ امینی کی ایک تحقیق ہے، میں اس جملے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ امینی نے اپنے بیان میں یہ جملہ کہا تھا کہ امام حسین کی ایک پناہ گاہ تھی میدان کربلا۔ ہر مصیبت کے موقع پر امام حسین اس پناہ گاہ تک ضرور آتے تھے، اور امام حسین کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ کون تھی پناہ گاہ؟ وہ امام حسین کی بہن زینب علیہ مقام تھی۔ حسین جب بہن کے پاس آ جاتے تھے اطمینان ہو جاتا تھا، اور جب حسین یہ جملہ کہتے تھے کہ بہن میرا فلاں مجاہد قتل ہو گیا،
زینب سہارا بن جاتی تھی، زینب نڈھال ہو جانے والے اپنے بھائی کی ڈھارس بن جاتی تھی، اور زینب سمجھاتی تھی، سنبھالتی تھی۔ ہاں، امام حسین کا سہارا میدان کربلا میں اگر ہے کوئی، امام حسین کے لیے تو جناب زینب ہے۔ لیکن عزاداروں سنو، علامہ امینی کا جملہ ہے، میدان کربلا میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین میدان کربلا سے آئے تو لیکن اپنی بہن زینب کے پاس نہیں آئے، اور ادھر جناب زینب کا عالم یہ ہے کہ احساس ہو چکا ہے میرا بھائی میدان کربلا سے واپس آیا ہے، لیکن میرا بھائی مجھ تک نہیں آیا۔ زینب کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، زینب کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، یہ احساس کہ میرا بھائی کہاں گیا ہوگا۔ زینب نے تلاش کرنا شروع کیا۔ سنو گے عزاداروں، زینب اب جو ڈھونڈتی ہوئی اپنے بھائی کو آگے بڑھ رہی ہیں، کبھی اس خیمے میں قدم رکھا، کبھی اس خیمے میں قدم رکھا، بھائی نہ ملا۔ لیکن اچانک اب جو ایک خیمے میں زینب نے قدم رکھا، عزاداروں سن سکو گے، عجیب منظر دیکھا۔ حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آواز دے رہے ہیں، اے میرے پروردگار، تو نے میرے اصغر کو لی، تو نے میرے اون کو لیا، محمد کو لیا، میں نے زینب تک خبر پہنچائی، تو نے میرے قاسم کو لیا، میں نے زینب تک خبر پہنچائی، میں نے ہر شہید کی خبر پہنچا دی، لیکن اے میرے پروردگار، اب میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، میں زینب سے کیسے کہوں کہ تیرے پردے کا محافظ عباس میدان کربلا میں قتل ہو گیا۔ اے میرے پروردگار، مجھے ہمت دے دے کہ میں زینب تک کی خبر پہنچا سکوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ زینب نے جملہ سن کے خود کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ اے میرے بھیا، میں نے ابھی تک یہ امید رکھی تھی کہ کسی میں ہمت نہیں ہے، میرے بازوؤں میں رسن باندھے، مجھے یہ امید تھی جب تک میرا عباس زندہ ہے میرے حرف نہیں آئے گا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا میرا حسین قتل ہو جائے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ سیدانیوں کے رسن بندھے گی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ننھی سکینہ تماچے کھائے گی۔ اے بھیا، اب عباس کے بعد زینب کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جس مرد مؤمن کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ مرحوم اور مرحوم کے خاندان کے تمام بقیہ مرحومین کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو زیارتوں کے مشتاق ہیں ان سبھی کو زیارتوں کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کے عقیدے اور ایمان اور ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔